معاذ ابن جبل قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویبعدنی من النار۔ یہ امام اہل سنت رئیس المحدثین امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، اور امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کی 3 کتابوں میں اہل سنت کے 3 اماموں نے اسے درج کیا ہے، اور اس حدیث کے جو راوی اور گواہ ہیں وہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹی عمر میں ہی بڑے زیرک، بڑے دانا، بڑی اللہ نے عقل، دانش مندی اور وژڈم عطا کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو یمن کا گورنر بھی بنایا تھا، اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے خود اس کو راستے میں آگے بارڈر تک، یعنی شہر کے چنگی ہے وہاں تک چھوڑنے گئے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں لگام پکڑ کے، اور یہ گھوڑے پر سوار ہے، اترنا چاہتا ہے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں آپ اوپر بیٹھے ہو، آپ لگام پکڑ کے پیدل چلتے جا رہے ہیں، اور معاذ ابن جبل اوپر بیٹھے ہوئے۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اخبرنی بعمل، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں میں اس کو کرتا رہوں اور یدخلنی الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایسا عمل مجھے بتائیں کہ اس کے کرنے کے بعد اللہ مجھے جنت دے دے، میں جنتی بن جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور میں جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاؤں۔ وَيُبَاعِدْنِي، دور کر دیا جاؤں، من النار، جہنم سے۔ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں۔ اور اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ قال لقد سألت، اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا سألت عن عظیم، آپ نے بات تو بڑی اونچی کر دی ہے، بڑی وزنی بات کر دی ہے، اپنی عمر سے بھی زیادہ اونچی اور وزنی بات آپ کے منہ سے نکلی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ عمر میں تو چھوٹا ہے اور بات اتنی بڑی کر دی ہے، اتنی اونچی اور قیمتی بات کر دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور جو بات تو نے کی ہے نا، اللہ ہی کسی کے لیے آسانیاں کر دے تو وہ آسانی کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اللہ مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو بندہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکے گا، کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ کامیابی اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ملے گی۔ یعنی یہ امر اہم، اللہ جس کے لیے آسان کر دے تو اس شخص کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ جس کو نیک اعمال کی توفیق دے دے تو اس کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو جائیں گے۔ جو سوال تم نے کیا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ بڑا اونچا سوال ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، بڑا اونچا سوال ہے۔ اب اس سوال میں اللہ جس کے لیے آسانیاں کر دے تو وہ تو چلا جائے گا جنت میں، اگر اللہ آسانی نہ کرے، اس کی مدد نہ ہو، تو پھر آدمی دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ پھر آپ نے اب اس کو جو سوال کیا تھا، اب آپ اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، سوال تو نے بڑا اونچا کیا ہے۔ اس میں پہلا جو سٹیپ ہے، پہلا جو قدم اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، تو اکیلے اللہ ہی کی عبادت کر، اس کی بندگی کرتا رہے، اور اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کر۔ تیری بندگی میں
پوری زندگی میں موت تک اللہ کے ساتھ شرک والا عقیدہ، شرک والا معاملہ، شرک والا عمل نہ ہو، اللہ ہی کی بندگی ہو۔ یہ پہلی بات اللہ کے رسول نے اسے بتائی اور فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نمازوں کو قائم کر۔ اب یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اللہ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ سورہ بقرہ کا پہلا پاؤ ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے پوری زندگی نماز کے ساتھ چلنا یہ تو آسان ہے، اور اگر نفاق ہے تو پھر نماز اس کے لیے مصیبت ہوگی، بوجھل ہوگی۔ وہ منہ سے تو نہیں کہے گا لیکن عمل سے وہ نماز اس کے لیے بہت بڑا ایک ایسا ہوگا جیسے دلدل میں پھنسا ہوا ہو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کر۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے وہ سونے کی شکل میں ہے، وہ چاندی کی شکل میں ہے، وہ پیداوار کی شکل میں ہے، وہ اونٹ، گائے، بکری کی شکل میں ہے، یا کوئی دفن شدہ خزانہ تجھے مل گیا ہے، تو اس میں سے اللہ نے جو نصاب بتایا ہے وہ تو زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کا حق غریب، نادار، مستحق اور قیدی لوگوں کے لیے خرچ کر۔ اور آگے فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو تو نے اس میں روزے رکھنے ہیں۔ 11 مہینے روزہ فرض نہیں ہے، نفلی رکھ سکتا ہے۔ سوار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول خود پابندی سے رکھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کو کھانا نہیں ملتا تھا تو آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ اگر دن کے ٹائم بھی کہ روزہ کا کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا ہے تو آپ کو نفلی روزے کو توڑ بھی دیتے تھے، کیونکہ کئی گھنٹوں سے، کئی 1.5 دن سے، پونے 2 دن، 2.25 دن سے بھوکے آ رہے تھے، اب کھانا آ گیا اور ہمت نہیں ہے تو روزہ توڑ دیا ہے۔ اگر ہمت ہے تو پھر روزے کو افطاری تک پورا بھی کرتے تھے۔ یہ نفلی روزے کا مسئلہ ہے، فرض روزے کا یہ مسئلہ نہیں۔ ہاں فرض روزے میں بھی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، خون بہت نکل رہا ہے، متلی اور قے آ گئی ہے، شدید خون والی الٹی آ گئی ہے تو روزہ خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا۔ اگر سفر شروع کر دیا ہے تو سفر میں توڑ دے۔ سفر میں جاتے وقت روزہ توڑنا کوئی جرم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ رکھنا بھی نہیں تھا، بھئی رکھ لو، یہ دیکھو عقل کی بات ہے، رکھ لو، جب سفر شروع کرو پھر توڑ دو۔ مثلا آپ نے روزہ نہیں رکھا اور آپ ایئرپورٹ پر گئے، جہاز والوں نے کہا جی دھند ہے، جہاز نہیں اڑ رہا ہے، تو آپ کا تو فرض روزہ ضائع ہو گیا۔ اچھا اگر رکھا ہوا تھا، وہاں سے جواب آیا کہ جہاز نہیں اڑ رہا تو روزہ پورا کر لیں گے، اور اگر رکھا ہوا تھا، پرواز میں آپ بیٹھ گئے، آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ چاہیں روزہ توڑ دیں۔ تو یہ فرمایا وَتَصُومُ رَمَضَانَ۔ اب اللہ کے رسول اس کو کامیابی، جنت میں جانے کے راستے بتا رہے ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو نمازوں کو قائم کر۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ مال میں سے، پیداوار میں سے، جانوروں میں سے آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، پھر رمضان کے روزے رکھنے۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پھر اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول اس کو جنت میں جانے کے راستے بتا رہے ہیں۔ ثم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا الا دلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے سارے دروازے نہ بتا دوں؟ یہ دروازہ بھی خیر کا ہے، یہ بھی خیر کا ہے، یہ بھی خیر کا ہے، یہ بھی نہ بتا دوں؟ اس نے اپنا سوال جو کیا تھا، اب اللہ کے رسول کئی باتیں اپنی طرف سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اب خیر کے دروازے کون سے ہیں؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک جامع لفظ بولا ہے، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے،
جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، گناہوں والی زندگی سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، دنیا اور آخرت میں ناکام اور کامیاب ہونے والی ڈھال ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایک مضبوط اور جامع لفظ بولا ہے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو اب وہ ڈھال کیا کرتی ہے؟ جب دشمن تلوار سے گردن اڑا رہا ہوتا ہے تو بندہ لوہے کا خول جو بازو میں پہنا ہوا ہوتا ہے اس سے دشمن کے وار کو روک لیتا ہے۔ یہ ڈھال کا کام ہے۔ تو اب آپ روزہ رکھیں گے تو لغویات ڈھال ہے، لغویات کے معاملے میں ڈھال ہے، عذاب کے معاملے میں ڈھال ہے، اللہ کی ناراضگی کے معاملے میں ڈھال ہے، عذاب سے بچنے کی ڈھال ہے، گناہوں کے راستے میں ڈھال ہے۔ تو یہ ایک جامع لفظ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے۔ تو روزے کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی یہ ڈھال ہے۔ یہ جامع لفظ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ وَصَدَقَةٌ، تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ تو صدقہ کر، خیرات کر، اپنا مال خرچ کر، کیونکہ خیرات کرنا، صدقہ کرنا گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے صدقہ کو پانی سے تشبیہ دی ہے۔ پانی ہر قسم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ اور خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بھی بندے کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کی تاثیر کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرضی نفل صدقہ، وہ جو آپ نے ایک دن مقرر کر لیا ہے کہ یہ میرا مال ہے، مثلا میں 5 مارچ کو ہر سال زکوٰۃ نکالوں گا، آپ نے طے کر لیا۔ تو اب آپ کے پاس جو مال آ گیا ہے، سال گزرنے کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ رمضان میں ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے مال کو سال گزر گیا ہو۔ سونا پڑا ہے 20 تولے ہے، سال گزر گئے، وہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالنی، جنوری میں بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھے جنوری 2 جنوری، مارچ 2 مارچ، اکتوبر 2 اکتوبر آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ فرضی صدقہ ہے۔ اب دوسرا صدقہ کون سا ہے؟ یہ فطرانہ جو رمضان میں نکالا جاتا ہے۔ یہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ اس لیے کہ روزے میں آدمی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، مثلا منہ سے کوئی برا لفظ کسی کو بول دیا، کوئی گھٹیا گفتگو ہو گئی، نگاہ کا استعمال غلط ہو گیا، روزہ رکھنے میں آپ کے کچھ سیکنڈ لیٹ ہو گئے، نماز میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، آپ نے ظہر کی 6 سنتیں ہی نہیں پڑھی، جلدی تھی۔ تو روزے میں جس طرح کی بھی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، آپ ٹی وی اور ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئے، تو یہ صدقۃ الفطر آپ کے روزے کے سارے کوتاہیوں کو دھو دے گا، روزہ پاک ستھرا قبولیت کے قابل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ڈرامے کا لفظ میرے منہ سے نکلا ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ وہ آج کل ڈرامہ چل رہا ہے ترکی والوں کا، الطور الغازی۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس کی تعریف کر دی ہے، جناب عمران خان صاحب نے، کہ ڈرامہ بڑا کمال کا ہے، اس میں ڈائلاگ بڑے کمال کے ہیں، اس کا میوزک بڑا کمال کا ہے نا جی، اس کی عکاسی اور کیمرے کا استعمال بڑا کمال کا ہے۔ وہاں جو عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ جو ماڈل لنک کرتی ڈرامے میں ان کو جو شوٹنگ کا موقع دیا ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہیں، مگر اس میں جو گھناؤنا جرم ہے اس پر توجہ رکھیں۔ ایک تو تاریخ کو بگاڑ کر بیان کیا گیا ہے، دوسرا اس میں عورتیں بے پردہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غازی کو، ترکی کے صدر کو کوئی پرابلم ہوتی ہے
وہ ابن عربی کو پکارتا ہے، اپنے مرشد کو پکارتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ جلی اور واضح شرک ہے۔ لا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ اپنے نبی کو پابند کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کو پکارا کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا کر، فتکون من المعذبین، تو عذاب لینے والے لوگوں میں ہو جائے گا جن پر اللہ نے عذاب ڈالا ہے، تجھ پر بھی عذاب آ جائے گا۔ یہ غیر اللہ کو پکارنا اتنا بڑا جرم ہے۔ اور ارطغرل الغازی ڈرامے میں وہ جو مسلمانوں کے ترک خلافت کا جو سربراہ ہے، جو ایک خلیفہ ہے، وہ مشکل میں، گھبراہٹ میں، مصیبت میں، پریشانی میں ابن عربی ایک اپنے شیخ کو پکارتا ہے، سمجھ آ گئی یہ بات؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابواب الخیر نہ بتاؤں، خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اس کے بھی الفاظ میں وضاحت دے چکا ہوں۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، تو صدقہ دیتا رہے، اپنے مال میں سے غریبوں کو، مستحقوں کو خیرات کرتا رہے، نفلی خیرات بھی اور فرضی خیرات بھی، یہ تیرے لیے خیر کا دروازہ ثابت ہوگی، اور یہ صدقہ مصیبتوں کو، گناہوں کو، اللہ کی ناراضگی کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک آتے ہی خیرات والے عمل میں تیزی لاتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے تیز ہوا چلتی ہے نا، اللہ کے رسول ایسے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ اللہ نے مال دیا تھا ان کو، غنیمتیں آتی تھی، مال فے ملتا تھا، رسول اللہ کا حصہ، تو اللہ کے رسول اس کو خرچ کرتے تھے، گھر جوڑ کر نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا مصیبت آ جائے، پیسے جوڑ کر رکھو۔ اللہ کے رسول خرچ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا یہ ہے، میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے، ایک آدمی حاجی صاحب ہے، 7 والا مکان 65 لاکھ کا ہے، پیسے ہیں 500 روپے غریب کو دینے کے لیے اعتراض کر دیا، چنگا بھلا ہے منگتا پھرتے، حالانکہ 72-73 سال کا بزرگ تھا، کمانے کے قابل نہیں ہے، داڑھی سفید ہے، ایک بال بھی کالا نہیں ہے، پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے اولاد نااہل ہو گئی ہو، باپ کو وہ نہ پال رہے ہوں، تو اب وہ باپ مجبوراً مانگنے نکلا ہے، تو اعتراض کر دیا چنگا بھلا ہے۔ 73-72 سال کا بندہ چنگا بھلا ہوتا ہے؟ نہیں دینا تھا تو دیکھو الفاظ کیسے بول دیے۔ مکان 7 والا بک رہا ہو تو پیسے ہیں، غریب کو 1000-1500 دینے کے لیے، غریب ہے پیسے ہی نہیں ہے، حالات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ خوش ہوں گے ایسے رویے سے، اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اسے کتنا دیا ہے، میں نے اس کو کتنا نوازا ہے۔ تو اللہ کے رسول خیر کے دروازے بتا رہے ہیں، اور آگے فرمایا وَصَلَوَاتُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور رات کو اٹھ کر تو نماز پڑھا کر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بیٹھو گے تو نیند آئے گی۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کر، اب یہ نفل نماز ہو گئی، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، وہی آیت میں نے عربی خطبہ میں پڑھی تھی، اب آپ کو عربی بھی سناتا ہوں اور ترجمہ بھی سناتا ہوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے جن کے لیے اللہ نے دروازے خیر کے کھولے ہوئے ہیں، اور جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے،
لوگ سو رہے ہوتے ہیں غافل ہو کر، اور یہ لوگ اپنے پہلو بستروں سے الگ رکھتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم ان کے پہلو، تتجافا الگ ہوتے ہیں، عن المضاجع آرام دہ بستروں سے، یدعون ربہم پھر وہ کیا کرتے ہیں، جاگ کر ٹی وی لگا کے ہی بیٹھ جاتے، یدعون ربہم وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جنت کے سوالات مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دینا، اللہ دنیا میں کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے، اللہ آخرت کی منازل میں بھی ہماری مدد فرمانا، اللہ جہنم کی آگ ہمارے لیے بجھا دینا، یا اللہ آسانیاں پیدا کر دینا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لے، اللہ ہم پر مہربانیاں فرما۔ وہ اس طرح سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پھر وہ بے ضرر دینداری کے علاوہ، یعنی نماز پڑھنے میں خرچ تو کچھ نہیں ہوتا، بجلی تو مسجد کی چل رہی ہے، پانی مسجد دے رہی ہے، اور ہم 70 گیلن سے ایک بندہ وضو کرتا ہے، 70 گیلن ضائع کر رہا ہے، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، وہ لگا ہوا ہے منہ کے اندر، زبان کے اندر، اور پانی ضائع ہو رہا ہے، پھر ٹوٹی بند کر دے، پھر لگا رہے، ہاتھ کو صابن لگا لیا ہے، اب اس کو تو مل رہا ہے، میل اتر رہی ہے، اتنے میں پانی ضائع ہو رہا ہے، یہ بڑا مہنگا نمازی ہے، چندے دے 10 روپے نہ پیسی 100 روپے کا نقصان کی تھی، اس مہنگا نمازی نہیں ہے، بیلنس ڈلواتے ہیں، گورنمنٹ 33 روپے خود کاٹ لیتی ہے، مسجد کے گلے میں 5 روپے بھی ڈالنے کے روادار نہیں ہیں، ہم لیٹرین استعمال کریں گے، پھر ٹوٹی پر آئیں گے، صابن لیں گے، پانی لیں گے، اور پھر نماز پڑھے بغیر کئی لوگ چلے بھی جاتے ہیں۔ چلو مسجد جو ہے وہ ایک رفاہی ادارہ بھی ہے، حکومتیں رفاہی ادارے نہیں بناتے کہ لیٹرین مختلف جگہوں پر موجود ہوں، نہیں بناتے، لوگ مسجد میں آ کر، اب شوگر کا مریض ہے، ہم تالا لگا رہے ہیں، وہ اس نے کہا جی میں شوگر کا مریض ہوں، پیشاب قابو میں نہیں ہے، مہربانی کرنا، اب اس کے لیے 6 منٹ کھڑے ہیں، اب تالا لگانا سب سے آخری کام ہے، اب آخر میں پھر وہ ایک بندہ آ گیا، ابھی وہ نکلا نہیں ہے، ایک اور آ گیا، تو کتنے منٹ کھڑا ہونا پڑے گا بھائی؟ یہ مسجد رفاہی کام نہیں کر رہی ہے، رفاہی کام کر رہی ہے۔ یتیم بچے کئی والدین مدرسے بھیج دیتے ہیں، اور استاد قاری ان بچوں کو 2 ٹائم کھانا، سال کے سوٹ، صابن، تیل، چیزیں دیتے ہیں، گھر جانے آنے کا اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں، یہ رفاہی کام نہیں ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا وَصَدَقَةٌ تو صدقہ اور خیرات کیا کر، یہ آگ اللہ کے غصے کو ایسے بجھا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے پانی سے آپ آگ کو بجھا رہے ہو اور صاف کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا یہ لوگ راتوں کو اپنا بستر، آرام دہ بستر چھوڑ کر بیدار ہو کے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت پڑھی سورہ سجدہ، تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو راتوں کو بستر سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، خوف بھی ہے اور اللہ سے پیار بھی ہے، اللہ سے امیدیں بھی ہیں کہ وہ دعائیں سننے والا ہے، وہ مسئلے حل کرنے والا ہے، وہ مجھے نوازنے والا ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی بیوہ کو، کبھی مسکین کو، کبھی بیمار کو، کبھی یتیم کو، کی جاننے والوں کو، کئی نہ جاننے والوں کو بھی وہ دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس یعنی کوئی جاندار نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ نے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ اشارہ ہے جنت کی طرف۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک پردے کے پیچھے چھپا رکھی ہے، وہ جنت ہے، وہ نعمتیں ہیں جس کے نیچے پانی چلتا ہے، شراب، دودھ، نہریں چل رہی ہیں، ان نعمتوں کی، شراب کی نہر، شہد کی نہر،
دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، اور اللہ فرماتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جنت کی نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وما لا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر جنت کی نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ آئیڈیا بنا کے ڈیزائن کر سکے کہ وہ کیسی چیزیں ہیں، وہ کیسی نعمتیں۔ اللہ نے ایسی نعمتیں اور ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا قلیلا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ سورہ الذاریات ہے، اور اس کی آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور راتوں کو تھوڑے حصے کے لیے رات کو تھوڑے حصے کے لیے سوتے ہیں، زیادہ حصے کے لیے جاگ کے اللہ کے سامنے بندگی کرتے ہیں۔ یہ کس کس کو توفیق ملتی ہے بھائی؟ یہ اللہ سے محبت ہو، اللہ سے پیار ہو تو وہ بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ اپنی نیند کو ہی ترجیح دے گا اور بہانہ بنا کے سوئے رہے گا کہ نیند تو بڑا ٹانک ہے، اور وہ نیند کو قربان کر کے راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت لفظ ہیں سورہ زاریات میں، کانوا وہ ہوتے ہیں، قلیلا من اللیل رات کے تھوڑے حصے کے لیے، ما یہجعون آرام کرنے والے، رات کو تھوڑا حصہ کے لیے 3 4 4.5 گھنٹے سو لیے، اب اللہ کے لیے بھی 2 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تتجافى جنوبهم، پھر وہی آیت پہلے والی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، سورہ سجدہ کی، يدعون ربهم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پکار اور دعا 2 قسم کی ہوتی ہے، اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ قرآن کی لفظوں کی تشریح کے انداز میں۔ دعاء المسئلہ، بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی الجھن ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، ایک ہے پکارنا دعاء المسئلہ، اپنے مسئلے کے لیے پکارنا، اور دوسرا ہے دعاء العبادہ، عبادت والی دعائیں، مثلا سجدے میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو دعائیں ہیں، تو پکار ہے، رکوع میں اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور عظمت پکار رہا ہے، تو یہ بھی دعائیں ہیں۔ قیام میں وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی بندگی، اللہ کی دعائیں، اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی پکار ہے، یہ بھی دعائیں ہیں۔ تو دعائیں 2 قسم کی ہیں، ایک دعاء العبادہ اور دوسرا دعاء المسئلہ، مسئلے کے لیے دعا کرنا، جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے، اب دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ مسئلے کی دعا ہے۔ اب ہم سجدے میں ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ربی الاعلی، ساجد وجهه للذي خلق شقه وسمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين، یہ سجدے کی دعائیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو دے اسی کو ملتا ہے، اگر تو روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی شخص کی شخصیت اور کرامت کسی کے کام نہیں آئے گی، اللہ تیرا تعلق کی بندے کے کام آئے گا۔ یہ بھی دعائیں ہیں، یہ ایک دعا ہے دعاء المسئلہ، اور دوسرا ہے دعاء العبادہ، سجدے کی دعائیں، قیام کی دعائیں، رکوع کی دعائیں، تشہد کی دعائیں، صبح شام کے اذکار اور دعائیں، یہ سب عبادت اور دعا کے اندر آتی ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک سائل آیا ہے، ہم نے سائل کو پیسے دیے اور ساتھ تھوڑا سا اس پر وزن بھی ڈال دیا، اس کو جھڑک بھی دیا ہے، نہیں، یہ آج سائل جو نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ کا سفیر ہے، اللہ نے مجھ کو اس حال میں کر دیا ہے اور مجھے اپر ہینڈ بنا دیا ہے، اس لیے وہ جو مانگنے آیا ہے وہ اللہ کا سفیر بن کر آیا ہے، نہ کہ وہ فقیر بن کر آیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے دے دو، تو دیا تم نے اللہ کو ہے، اللہ ڈپازٹ کیا ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں اجر ملے گا، بندے سے اجر نہیں لینا ہے، اس لیے
تم اس پر نہ احسان کر رہے ہو، جب احسان نہیں کر رہے ہو تو وزن کیوں ڈال رہے ہو، اس کو جھڑک کیوں رہے ہو، اس کو پابند کیوں کر رہے ہو؟ ڈپازٹ تو اللہ کو کیا ہے، وہ تو اللہ تصویر بن کر آیا تھا، پیغام دے کے چلا گیا۔ پیغام کیا تھا؟ اللہ نے مجھے نہیں دیا، تجھے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں۔ ہمارا خرچ کرنے کا ایک محدود طریقہ اور نظریہ ہے۔ مسکین کو 50 60 100 روپے دے دیے۔ خرچ اور صدقے کا اصل ہدف اپنے گھر کے لوگ بھی ہیں۔ صدقہ گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں پر خرچ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، طلاق یافتہ یا غیر شادی شدہ بہنوں پر خرچ کرنا، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرنا، یہ اپنے خرچ کا ابتدائی گھر سے ہے۔ اس کے بعد یتیم، مسکین، غریب، بیوہ، مسجد، مدرسہ، چیریٹی، یہ بعد میں ہے۔ اصل خرچ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگ بچوں کو کھلانے میں بخیل ثابت ہوتے ہیں، اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ماتحتوں پر خرچ کرے۔ آپ کے پاس جو بیچارے 10 ہزار کے ملازم ہیں، ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو۔ تم جانتے ہو کہ یہ واقعی مستحق ہے۔ 10,000 سے بھلا کہاں مہینہ گزرتا ہے؟ خرچ کرو ان پر۔ اپنے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ایک باپ کماتا تھا، 8 گھر میں بچے تھے، سب کو کھلاتا تھا، اب 8 مل کر کبھی باپ کو نہیں سنبھال رہے ہیں۔ میں ایسے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو 9-10 ہیں، مگر بوڑھا باپ 102 سال میں فوت ہوا ہے اور بیٹی کے گھر فوت ہوا ہے۔ جن بیٹیوں کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں نا، وہی بیٹیاں باپ کو سنبھال رہی ہیں اور باپ پر خرچ کر رہی ہیں اور باپ کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو ان بیٹیوں پر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرو، پھر بھانجی اور بھتیجی اور ان کی طرف، خالہ کی طرف بھی چلے جاؤ۔ تو خرچ کا اصل پہلو جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے سفر کے ساتھی پر خرچ کر دو، صلہ رحمی کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، جنہیں ہم جانتے ہیں ان پر بھی خرچ کرو اور جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں ان پر بھی خرچ کرو۔ پھر معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول کہتے ہیں، الا اخبرکم براس قال ادلک براس الامر وعمودی وذروۃ صنامہ قلت بلا یا رسول اللہ قال راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں تجھے اسلام کا کلائمیکس، اسلام کی چوٹی، اسلام کی بلندی، پہاڑ کی جیسے چوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو نہ سمجھا دوں، تجھے وہ بھی نہ بتا دوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بتا دو۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وذروۃ صنامہ الجہاد، اور اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں اسلحہ کا استعمال کرنا۔ عام گھریلو محلے میں، کالونی میں، لڑائی جھگڑے میں اسلحہ استعمال نہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو اللہ کے دین کو ناپسند کرتے ہیں ان سے لڑنا۔ فرمایا یہ اسلام کا کلائمیکس ہے۔ یہاں 2 لفظ بولے ہیں، اسلام کی چوٹی۔ آپ جنگل میں ہو، اونٹ ایک عجیب و غریب قسم کا جانور ہے، اونٹ جیسا کوئی جانور نہیں، کمال کا جانور ہے، 9 فٹ اونچا۔ اگر آپ بندہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تو میلوں تک جنگل کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس دین کی جو چوٹی ہے اس میں یہ 2 چیزیں سر کی مانند ہیں۔ عمارت میں جیسے ستون ایک مقام رکھتا ہے، ان 2 چیزوں کے بغیر دین گر جائے گا، اور وہ نماز اور جہاد ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے نماز، جہاد اور ایک اور چیز ساتھ بتائی، اور وہ ہے توحید، شرک اور اہل شرک سے بیزاری۔ انی براء منک ومما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے کیا لفظ بولے تھے؟ میں تم سے، جب تک تم شرک کر رہے ہو اور جن کو تم نے بابا اور کلندر اور کتب بنایا ہے ان سے بھی بیزار ہوں۔ اہل شرک کو بیٹیاں دینا، اہل شرک کے جنازے پڑھنا، اہل شرک سے دلی ہمدردیاں کرنا،
نہیں، توحید میں لچک آ جاتی ہے. غیر اللہ کی نیازیں کھاؤ گے توحید برباد ہو جائے گی، لچک آ جائے گی مضبوط. تو 3 چیزیں بتائی. راس الامر، ہر دینی کام کی چھت کے نیچے جو پلر ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 شرک اور اہل شرک سے برات کرنا. ٹھیک ہے، شادی میں بلا لیتے ہیں چلے جاؤ، لیکن بیٹی کا رشتہ نہیں دینا، بیٹی کا رشتہ نہیں دینا. دوسرا، نماز کو پابندی سے اختیار کرنا. اگر نماز کو ضائع کرو گے، ایک دل ہی نہیں ہے آپ آج تھکا ہوا ہو کل پڑھ لیں گے، تو آپ نے جتنی دینداری اختیار کی ہوئی نا وہ ساری دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ آپ نے پلر ہی گرا دی ہے. تو نماز دین کا پلر ہے. بعض ساتھی صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے کہ قدرتاً آنکھ نہیں کھلی، جیسے آنکھ کھلے تیاری کر کے وضو استنجا پاکی کے بعد فوراً نماز پڑھو، اللہ سے معافی بھی مانگو کہ اللہ غلطی ہو گئی، میں غافلوں میں سے ہو گیا ہوں، شیطان میرے اوپر حملہ آور ہو گیا. اگر جان بوجھ کر پلاننگ ہی نہیں کی کہ صبح اٹھنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ نے جتنے حج کیے، جتنے قربانی کے جانور خرید لیے، سب نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے دین کا ستون ہی گرا دیا. ہم سمجھتے ہیں 4 نمازیں پڑھ کر ہم نمازی ہو گئے ہیں. جان بوجھ کر نماز ایک نکال دی، ایک نکل گئی، سمجھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور توبہ بھی نہیں کی ہے، تو نماز کا چھوڑنا کفر اکبر ہے. کفر اکبر. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد میں داخل ہو گیا. تو کفر اکبر نہیں ہو گیا. اب دینداری کہاں رہی؟ کوئی دینداری نہیں ہے. پھر چپ کر کے آتے ہیں، زور پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی تم نے صبح کو کفر جو کیا ہے اس کی معافی تو مانگو، اللہ سے توبہ تو کرو، اور یہ عزم کرو کہ نماز نہیں چھوڑوں گا آئندہ. اب پھر توبہ کے بعد زور کی نماز پڑھو. اور تم سمجھتے ہو کہ 3 نمازیں پڑھ لی ہیں بس ٹھیک ہے کافی ہے میں مسلمان ہو گیا. کفر اکبر کا ارتکاب ہو گیا ہے. کفر سے توبہ نہیں کی، زور پڑھ کے جا رہا ہے، بھائی اپنی مرضی کر رہا ہے نا. جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی اس نے دین اسلام کی اپنی چھت گرا دی، پھر اس کی کوئی دینداری نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے خیر کے دروازے بھی بتا دیے، تیرے سوال کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ سٹیپ بتاؤ. اور آخر میں اسلام کی چوٹی، کلائمیکس، کوہان، بلندی وہ تمہیں نہ سمجھاؤں، اسلام کے پلر نہ بتاؤں. فرمایا نماز ہے اور اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑنا ہے. فرمایا جب کافر کٹھے ہو کے تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی اہل کفر سے کٹھے ہو کر لڑو. مماتا، صحیح حدیث ہے، فرمایا مماتا، جو کوئی بندہ مر گیا، ولم یغزو، اس نے خود کبھی جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہی نہیں ہے، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ جب بھی مرے گا منافقت کے ایک پوائنٹ پر، شعبے پر مرے گا، اس کے موت میں نفاق کا ٹھپا موجود ہو. یہودی امریکہ میں کوئی مسئلہ ہو کوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ، ہمارے ایک نمازی ساتھی کو کوئی مسئلہ ہو سارے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، سانو کی یار بلا ساڑھے دے نہ آپ ہوئے. یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائیوں ایک جملہ میں بولتا ہوں، قانون ہشت، قانون ہشت، ہاں یہ ہے قانون ہشت. یہ کاغذ ہے، اس کو میں، یہ اب 2 ہو گیا، اب 4 ہو گیا، اب یہ 4 دونے 8 ہو گیا. اب اسے مجھے کوئی بندہ پھاڑ کے دکھا دے 2 انگلیوں سے. قانون ہشت، جب یہ جڑ گئے ہیں تو اب یہ گتا بن گیا ہے. اب یہ آپ کے انگلی اور انگوٹھے کے زور سے چیرا نہیں جائے گا، پھٹے گا نہیں. تو سب ساتھی مضبوط ہو کر جڑ جائیں اپنے بھائی کے مسئلے کے لیے. کیوں بھائی؟ ہمارے ملک میں شیعہ جلوس نکالیں،
شہادت حسین کا تو گورنمنٹ خاموش، اور سنی کی مسجد میں کرونا گھس آتا ہے، سبزی منڈی میں 14,000 بندہ صبح کو ہوتا ہے، کوئی کرونا نہیں آتا، کچہری میں نیشنل بینک کے باہر 999 بندے کھڑے ہیں، ایک ایک کر کے اندر جانے دے رہے ہیں، کرونا نہیں آ رہا ہے، کرونا مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ، تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا بھی دینداری ہے، اور جو جماعتیں حقیقت میں جہاد کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر ساری دینداری کا انحصار ہے۔ معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی آپ بتائیں، تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا ساری دینداری زبان پر کھڑی۔ مرکزی چیز اللہ کے رسول نے بتائی، صحابی نے تعجب کیا، اللہ کے رسول نے بھی تعجب میں جواب دیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا زبان کے بولنے کا بھی حساب ہوگا، اس پر بھی جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے تعجب میں کہا کہ اتنی بات بھی تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ دیکھو غیر اللہ کو پکارنا زبان سے ہوگا یا انگلیوں سے ہوگا؟ زبان سے ہوگا۔ کفریہ کلمات، ناشکری کے جملے ہاتھوں سے ہوں گے یا زبان سے بولے جائیں گے؟ زبان سے بولے جائیں گے۔ کسی پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورت پر بدکاری کی تہمت لگا کے اس کی زندگی اجیرن کر دینا، یہ کام زبان سے ہوگا یا پاؤں سے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جتنے لوگ بھی جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، بندہ ایک لفظ زبان سے بولتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ معمولی لفظ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام کو ٹیک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کو جب حساب ہوگا نا، میں اپنا غصہ اس پر انڈیل دوں گا، میں اس سے حساب لے لوں گا۔ ایک غلط لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ بندہ جہنم کے اندر اور قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنت تمہاری جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے یا زیادہ دور ہے؟ اور وہی تسمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ایسا بولنا۔ تو آج اسلام کی خوبیاں، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے راستے، اسلام کا کلائمیکس اور اسلام کی کوہان اور رأس الامر، ساری دینداری کا سرا، یہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا ہے، چند دن، چند 2-3 راتیں، 2 دن باقی ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیں، کیا قرآن پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ کیا ہم نے لغویات چھوڑ دی ہے؟ قول زور، قول عمل، کم تولنا، جھوٹ بولنا، قبضے کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، ہیں جی، اپنے رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنا، سکے چچے کو اور بہنوں کو کہنا میرے گھر نہ آیا کر، منہ چوک کے آ جاتے ہیں۔ آپ کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ موبائل میں، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا میں بے حیائی اور عریانی، کیا تم اس سے باز آ گئے ہو؟ آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آپ نے ذکر کی عادت ڈال لی ہے، توبہ استغفار بڑھا لیا ہے، نماز کی پابندی کر لی ہے، راتوں کو جاگیں گے؟ ابھی 2 راتیں باقی ہیں، آپ نے جاگنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ہم مانگیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ مصیبتوں کو ٹال دے گا، اللہ آسانیاں اور خوشیاں دے گا، اللہ صحتیں دے گا۔ اور نماز یہ تو دلیل ہے، برہان ہے، نجات ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے پاس نجات کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ مع فرعون و قارون و حامان و ابی بن خلف، جو بڑے بڑے کافر تھے، فرمایا اللہ اس کا انجام ان کے ساتھ کر دے گا، ساری دینداری رل جائے گی، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ فطرانے قبول، نہ نمازیں، نہ صدقے قبول، کیونکہ اس نے اسلام کی عمارت گرا دی ہے اور وہ پلر نماز ہے۔ تو اس لیے جانور کے پالنے کا فکر تھوڑا کریں، 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا فکر کریں، قضا نہ ہو، لیٹ نہ ہو، بعد میں آ کر نہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب تو موبائلوں میں بھی گھڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں بھی فکس ٹائم بتانے والے آپ کے پاس اکوپمنٹس موجود ہیں، آلات موجود ہیں، پھر کیوں سستی ہو جاتی ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، پھر کیوں سستی ہو جاتی ہے؟ تو یہ آپ کی دینداری کی اصل پہچان ہے۔
اور زبان کا درست استعمال کریں. اس سے کوئی کفریہ، کوئی شرکیہ، کوئی ناشکری اور کسی کا دل چیرنے والی بات زبان سے نہ نکلے. مٹھاس ہو، اخلاق ہو. اللہ کے رسول شیشہ دیکھتے دعا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی، اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، فحسن خلقی، میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے. اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. صدقۃ الفطر مدینے کا جو پیمانہ تھا، صاد الف عین صا، آج وہ میوزیم میں موجود ہے. آپ کسی بھی چیز کا وزن کریں 2.5 کلو بنتا ہے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو گندم، کھجور جو لوگ کھا رہے تھے 2.5 کلو وہی دیتے تھے. اگر آپ زیادہ گوشت خور ہیں تو 2.5 کلو گوشت دے دیں کسی غریب کو، یا 2.5 کلو اس کی قیمت لگا کے دے دیں. اگر آپ کھجور کھانے والے ہیں تو 2.5 کلو کھجور کے پیسے یا کھجور دے دیں. چاول زیادہ پکتا ہے، ہفتے میں 5 دفعہ پکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ آٹا نہیں کھاتے، چاول کھاتے ہو. تو چاول کی قیمت 160 روپے کلو ہے، تو 2.5 کلو کے حساب سے پیسے بنا کے غریب کو دے دیں. اور یہ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. آج کا دن اور عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. اگر نماز عید سے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے، اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہوگا. اور جس کو دیں اسے بتائیں نا کہ یہ صدقۃ الفطر ہے، بلکہ بڑے مہذب طریقے سے دیں. شریعت جہاں خرچ کرنے کی تلقین کرتی ہے وہاں طریقہ بھی بتاتی ہے کہ کسی کی انسلٹ نہ ہو اور کوئی آدمی جو ہے معاشرے میں اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے. جیسے آج کل کرونا دیکھ کے نا ٹی وی میں بندہ 12 آنے مریض ہو جاتا ہے، تو ایسے کسی کو کہہ کر کہ یہ زکوٰۃ الفطر ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. کیا بہترین طریقہ ہے، مثلا ایک بھائی اچھا پیسے والا ہے، دوسرا غریب ہے، تو غریب بھائی کے بچوں کو شاپنگ کرواؤ جیسے اپنے بچوں کو کروائیے. اگر 10,000 روپے لگ گیا ہے تو 2 مہینے بعد بھائی اگر آپ کو پیسے واپس کر رہا ہے تو یار بھائیوں سے کوئی حساب ہوتا ہے. اب آپ کا صدقۃ الفطر بھی ادا ہو گیا اور بھائی کی عزت اور عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی ہے، اس کی انسلٹ نہیں ہوئی ہے. اللہ کے ہاں آپ کی نیکی جو ہے وہ درج ہو گئی ہے. کیسا بہترین طریقہ ہے. تو یہ جاہل مولویوں کا انداز ہے، جس کو دو اس کو بتا کے دو، غلط ہے. اب جو تاک راتے ہیں ان میں جاگنا ہے. میں نے 27 کو یہاں رات گزاری ہے، محلے میں کوئی بندہ نہیں تھا، سب جنتی ہے، سب بڈیاں دے گوڑے پھڑ کے سوتے ہیں. پنجابی ہے جی، بڈیا گوڑا پھڑ کے سوتے ہیں. بھائی سارا سال سوئے ہو، کرونا کے 2.5 مہینے سے تم سو رہے ہو، مسجد میں آؤ، تاک رات ہے، اللہ سے معافیاں مانگو، عبادت کرو. نہیں ممکن ہے گھروں میں انہوں نے محنت کی ہو، اللہ قبول فرمائے، لیکن مسجد میں نے کوئی ماحول نہیں دیکھا کہ اہل علاقہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں اور راتوں کو رو رہے ہوں. کیوں بھائی؟ دل کی سختی، ویرانہ. اگر راتوں کو جاگیں گے وقتاً فوقتاً اور راتوں کو یہ دعائیں پڑھیں. اچھا مجھے دیکھیں بھائی، لال ٹوپی والا بھائی مجھے دیکھیں، ادھر دیکھو بھائی، جمعہ پڑھنے آیا نا، پھر میرے سے جمعہ سنو، پھر توجہ فل ادھر کرو. 3 دعائیں سن لو. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. ایک یہ دعا کرنی ہے، اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما دو. یہ اردو میں کہہ سکتے ہو اللہ سے، اللہ موت سے پہلے سچی توبہ مجھے نصیب فرما دینا. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، سچی توبہ نصیب فرما دو. دوسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے،
دلوں کو اللہ بے دین کر دے یا دلوں کو دین پر جما دے. بندے کا دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے. یہ اللہ کے رسول نے سمجھا کر بات کی ہے تشبیہ کے ساتھ. اے دلوں کو پھیرنے والے، دیکھو بلال کو ہدایت مل رہی ہے اور حضرت ابو طالب جو حضرت محمد کریم کے سکے چچا ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہے. تو دل پھیرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر جما دے، دین میری پسند بن جائے، دین میرا اوڑھنا بچھونا بن جائے، میرے اندر سے منافقت، بغاوت، بے دینی ختم ہو جائے، دین ہی دین ہو. اللہ دین کو میرے دل پر جما دے، میرا دل دین اسلام پر جما دے. اور آخری دعا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میری موت، میرا انجام اچھا کر دینا، انجام برا نہ ہو. میں مشرک بن کر نہ مروں، میں بدعتی بن کر نہ مروں، میں کافر اور باغی بن کر نہ مروں. اللہ میں تیرا مومن بندہ مر کر ہوں، میرا آخری انجام اچھا کر دینا. اردو میں یہ دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. سبحان، مجھے پہلے اترنے دینا پھر آپ نے اٹھنا ہے. اس مسئلے کو سبق کو یاد کر لو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.